ہسٹری فاؤنڈر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک فارسی کے عظیم شاعر یمین الدین ابو الحسن خسرو رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ امیر خسرو کی ولادت یکم محرم الحرام 651 ہجری بمطابق 1253 عیسوی میں پٹیالی کے مقام پر ہوئی۔ ان کے والد کا نام امیر سیف الدین محمود تھا۔ دراصل امیر سیف الدین محمود لاچین قبیلہ کے سردار تھے۔ 1220 عیسوی میں چنگیز خان نے سمرقند و بخارا کو تہس نہس کر دیا تھا، چنانچہ لاچین قبیلہ اپنے سردار کے ہمراہ ہندوستان منتقل ہوا۔ سلطان التمش نے اس قبیلے کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ سردار امیر سیف الدین محمود سلطان التمش کے دربار میں اپنی خداداد صلاحیتوں کے بلبوتے پر شاہ کے اقربا میں شامل ہونے لگے، اور اسی قربت کی بنا پر شاہ نے سیف الدین کو ایک جاگیر بھی عطا کی، جس میں پٹیالی جیسے بعد میں مومن آباد بھی کہا گیا، اور 1203 کے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ اسی جگہ امیر سیف الدین کی شادی اس دور کے ایک اور امیر عماد الملک راوت کی بیٹی دولت ناز سے ہوئی۔ امیر خسرو کی پیدائش پر ان کے والد نے ان کا نام ابو الحسن رکھا اور لقب یمین الدولہ قرار پایا۔ امیر خسرو کے دو بڑے بھائی بھی تھے، ایک کا نام عزیز الدین تھا اور دوسرے کا نام حسام الدین تھا۔ اگرچہ یہ دونوں بھائی بھی اپنی علمی قابلیت کی بنا پر بڑے محترم مانے جاتے تھے، لیکن جو مقام امیر خسرو کو نصیب ہوا وہ دوسرے بھائیوں کو نہ مل سکا۔ امیر خسرو ابھی 8 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد سردار سیف الدین 659 ہجری میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ اس وقت سیف الدین کی عمر 85 سال تھی۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے نانا عماد الملک نے کی، اور انہوں نے نہایت احسن انداز میں سرپرستی کی، کیونکہ آپ کے نانا بذات خود صاحب علم و فضل تھے اور صاحب جاؤ ثروت بھی۔ انہوں نے امیر خسرو کی تعلیم و تربیت بہت احسن انداز میں کی اور ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ خسرو نے 15 سال کی عمر میں تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ فطری طور پر امیر خسرو ایک شاعر پیدا ہوئے تھے، بہت ہی چھوٹی عمر میں شعر گوئی کا آغاز کر دیا تھا۔ دوستو، ڈاکٹر وحید مرزا لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور انہوں نے امیر خسرو کی حیات و اثرات پر ڈاکٹریٹ کی ہے۔ اپنے تحقیقی مقالے میں انہوں نے کہا کہ خسرو کی عمر ابھی 10 سال نہ ہوگی کہ ان کے استاد قاضی اسد الدین انہیں اپنے ہمراہ قاضی عزیز الدین کے گھر لے گئے اور ان سے کہا کہ یہ بچہ بھی بہت اچھے اشعار کہتا ہے، ذرا اس سے بھی 1-2 اشعار پڑھوا کر دیکھیے۔ چنانچہ عزیز الدین نے ایک کتاب امیر خسرو کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ اس کو پڑھو۔ خسرو نے اس کتاب کو نہایت مترنم اور سریلی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، جس پر سامعین پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ تاہم قاضی صاحب کے ایک اور دوست جو اس محفل میں تشریف فرما تھے کہنے لگے کہ اشعار پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں، اس سے کہا جائے کہ 4 متفرق چیزوں کے نام جن میں بظاہر کوئی باہمی مناسبت نہ ہو ایک ہی شعر میں اسی طرح بیان کرے کہ آپس میں مربوط مضمون کی شکل میں نظر آنے لگے۔ چنانچہ جن 4 چیزوں کے نام لیے گئے وہ یہ تھی: بیضہ، تیر، خربوزہ اور منہ۔ امیر خسرو نے برجستہ ایک ربائی کہہ دی کہ ہر موئی کے درد و زلف آن صنم است، صد بیضہ امبرین بر آن موئی صنم است، چون تیر مدان راست دلش را زہرا، چون خربوزہ و دانش میان شکم است۔ یہ ربائی سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ خود خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس شخص کا شہرہ بڑے سے بڑے استاذہ کلام میں بلند ترین ہوگا۔ تو دوستو، اسی طرح فارسی زبان کے علاوہ امیر خسرو ہندی زبان میں بھی بہت اچھے اشعار کہتے تھے۔ جس طرح مذکورہ بالا غیر مرطوب فارسی الفاظ کو امیر خسرو نے اشعار کی لڑی میں مربوط کر کے پرو دیا، اسی طرح ایک ایسی ہی نشست میں انہیں 4 چیزوں کے نام ہندی میں دیے گئے کہ انہیں مربوط انداز میں شعر میں پرو دیا جائے۔ وہ الفاظ یہ تھے: کتا، چرگا، ڈھول، کھیر۔ آپ نے فوراً ہی یہ اشعار کہہ دیا: کھیر پکائی جتن سے چرگا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ جب تک امیر خسرو کے نانا ان کے سر پر سلامت رہے اس وقت تک ان کے روز و شب بڑے آرام و آسائش سے گزرے۔ اگرچہ چھوٹی عمر میں والد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن نانا نے انہیں بہت احسن طریقے سے سنبھالا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت میں مکمل التفات سے کام لیا تھا۔ چنانچہ امیر خسرو کے دل سے باپ کی فرقت کا صدمہ اگرچہ محو نہیں ہوا تھا، لیکن اس غم کی شدت میں کمی واقعی آ گئی تھی۔ نانا کی شفقت اور احسان نے ان کے دل میں بہت زیادہ تسکین بخشی تھی۔ 671 ہجری میں جب کہ امیر خسرو کی عمر 20 سال تھی، عماد الملک بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔
نانا کے انتقال کے بعد امیر خسرو نے اس وقت کے ایک اہم امیر ملک چھجو کی ملازمت اختیار کر لی، لیکن یہ ملازمت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ 2 سال کے بعد ملک چھجو امیر خسرو سے ناراض ہو گیا۔ یہ ناراضگی دراصل ایک حسد کا نتیجہ تھی۔ دراصل ایک روز ملک چھجو کے ہاں محفل شعر و سخن سجی ہوئی تھی۔ اس میں اس وقت کے مشہور شخصیات شمس الدین دبیر، قاضی اسیر، بغرا خان اور کشلو خان بھی موجود تھے۔ ان سب حضرات نے امیر خسرو کا کلام بہت پسند کیا اور بغرا خان نے خوش ہو کر بطور انعام سفید جگراتی سکوں کا ایک تھال خسرو کو پیش کیا، جسے چھجو خان نے حسدانہ انداز میں پسند نہ کیا اور وہ امیر خسرو سے جلنے لگا۔ امیر کو خبر پہنچی کہ چھجو خان ناراضگی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ خسرو نے جب خطرہ محسوس کیا تو وہ سیدھا بغرا خان کے پاس چلے گئے اور بغرا خان نے بھی خسرو کا والہانہ استقبال کیا اور اپنے مصاحبوں میں شامل کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد بغرا خان کو بلبن نے بنگال کا حاکم قرار کر دیا۔ چنانچہ امیر خسرو بنگال جانے کی بجائے بلبن کے ہمراہ دلی آ گئے۔ دلی میں بلبن نے ایک عظیم الشان جشن بنایا۔ اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے اس کا بیٹا محمد کعان حاکم ملتان بھی آیا۔ امیر خسرو جب شہزادہ محمد کعان سے ملاقات ہوئی تو راہ و رسم احسن انداز میں بڑھنے لگی، یہاں تک کہ شہزادہ محمد کعان امیر خسرو کو اپنے ہمراہ ملتان لے گیا اور وہاں مصحف داری کا منصب عطا کیا۔ ملتان ان دونوں علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ شہزادہ بذات خود بہت ہی اعلیٰ درجے کا سخن سنج تھا اور داد کلام دیتا تھا۔ شہزادے کے دربار میں 2 ہی شاعر تو عظیم تھے، ایک امیر خسرو اور دوسرے خواجہ حسن چھجزی تھے۔ خواجہ سجزی کا اصل نام نجم الدین تھا اور حسن تخلص کرتے تھے۔ 687 ہجری میں امیر تیمور نے ملتان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں شہزادے کی فوج کے ہمراہ شہزادے کے ساتھ ساتھ امیر خسرو بھی شامل جنگ تھے۔ شہزادہ اس جنگ میں مارا گیا اور امیر خسرو تیموری لشکر کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور تتاری انہیں گرفتار کر کے تبریز لے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی طرح امیر خسرو ان تتاریوں سے رہائی پا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے اود میں خان جہان امیر علی حاکم اود کے پاس پہنچے۔ امیر علی سرجاندار سلطان غیاث الدین بیلبن کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ تقریباً 2 سال تک خان جہان امیر علی کے ہاں مقیم رہے۔ امیر خسرو نے رہائی پانے کے بعد شہزادہ عمر کی وفات پر ایک نہایت رفت امیز مرثیہ لکھا، ایک ایسا مرثیہ جس کو پڑھ کر ہندوستان کا ایک ایک بشر زار زار رویا۔ امیر علی کے پاس 2 سال کے قیام کے بعد اپنی والدہ کے حکم اور اصرار پر خان جہان سے اجازت لی اور دلی آ گئے۔ دلی میں سلطان معز الدین کے قباد حاکم تھا۔ سلطان نے امیر خسرو کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور ملک الشہراء کا خطاب دے کر دربار سے وابستہ کر لیا۔ 699 ہجری میں جب کہ قباد قتل ہو گیا تو جلال الدین فیروز شاہ خلجی بادشاہ بن گیا۔ امیر خسرو کے تعلقات پہلے ہی فیروز شاہ کے ساتھ بہت خوشگوار تھے اور امیر خسرو کو محمد تغلق نے بھی وہی آزاد بخشا جو اس کے پیش رو ان کو دے چکے تھے۔ اس طرح امیر خسرو یکے بعد دیگر کئی بادشاہوں کے دربار میں غیر متنازع طور پر وابستہ رہے۔ دوستو، موسیقی کے بارے میں امیر خسرو کا قول ہے کہ موسیقی فطرت کی ایجاد ہے، نفس انسانی اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور روح میں اس کی وجہ سے جذباتی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات بڑی اہم کہی ہے کہ روح انسانی اس وقت تک جسم انسانی میں داخل نہیں ہوتی جب تک اسے سنگیت کی مدد سے منایا نہ گیا۔ امیر خسرو کلاسیکی موسیقی کی تمام تر تکنیکی اصولوں کو خوب سمجھتے تھے اور تمام تر بنیادی اصولوں سے آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ راگ کیا ہے، خیال کیا ہے، ٹھاٹ کس کو کہتے ہیں اور راگنیاں کیا ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ سروں کی اقسام کو بھی خوب جانتے تھے۔ راگ کے سروں کو بتدریج پھیلانے کو آلاپ کہا جاتا ہے۔ اس میں امیر خسرو خوب مہارت رکھتے تھے۔ سر اور تان کو موزوں رکھنا اور انہیں بکھرنے نہ دینا گائک کی کامیابی ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر خسرو جب بھی کوئی سر یا تان پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تو دیکھنے سننے والوں کو حیرت زدہ کر دیتے۔ سلاطین دہلی موسیقی کے بڑے دلدیدہ تھے۔ بیلبن کے عہد میں امیر خسرو کی زیر صدارت ایک مجلس قائم کی گئی جو فنون و ادب کی مجلس کہلائی۔ اس مجلس کا سربراہ بیلبن کا بیٹا شہزادہ محمد تھا۔ اسی مجلس میں معز الدین کے قباد بھی بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ پورے ہندوستان کے گلوکار اور موسیقار اسی مجلس میں شریک ہونے کے لیے مختلف شہروں سے دہلی آئے۔ امیر خسرو نے اس مجلس میں اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ایرانی اور ہندوستانی موسیقی کا امتیاز پیدا کیا، کئی نئے راگ، نئی راگنیاں اور نئے ساز ایجاد کیے اور انہیں پورے ہندوستان کی موسیقی کی دنیا میں نہ صرف روشناس کرایا بلکہ ان کو بے حد مقبولیت کے ساتھ رائج کیا۔ فارسی ادب میں خسرو کا مقام اپنی انفرادی نوعیت میں لسانی ہے
اور انہیں پورے فارسی ادب میں ایک اعلیٰ درجے کا عالم، بلند مرتبہ صوفی اور بے مثال شاعر قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اور پھر امیر خسرو کی وفات 1325 عیسوی میں ہوئی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دلی، ہندوستان میں دفن ہوئے۔ دوستو، علامہ اقبال نے امیر خسرو کے بارے میں ایک شعر میں فرمایا: خسرو شینی زبان رنگین بیان، نغمہ ہائش از ضمیر کن فکان۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔